أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم۔ اجعلتم کیا تم نے بنا لیا سقایت الحاج حاجیوں کو پانی پلانا وعمارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کی تعمیر کو کمن مثل اس شخص کے عمل کے آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ کی ذات پر والیوم الآخری اور قیامت کے دن پر وجاہد فی سبیل اللہ اور اس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں لا یستوون عند اللہ نہیں برابر ہو سکتے یہ اللہ کے ہاں واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ نہیں راہ دکھاتے ظالم لوگوں کو۔ الذین آمنوا وہاجروا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اعظم درجۃ عند اللہ بڑے درجے والے ہیں یہ اللہ کے ہاں وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور وہ لوگ ہیں کامیابی پانے والے۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ خوشخبری دیتے ہیں انہیں ان کے رب رحمت منہ اپنی طرف سے رحمت کی ورضوان اور اپنی خوشنودی کی وجنات اور ایسی جنتوں کی لہم فیہا نعیم ان کے لیے ان میں نعمتیں ہوں گی مقیم ہمیشہ کی خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ ان اللہ عنده اجر عظیم بے شک اللہ کے پاس ہے اجر بہت بڑا۔ گزشتہ آیات میں خانہ کعبہ مسجد الحرام اس کی جو خدمات کے کام سر انجام دیتے تھے مشرکین مکہ ان کو اس پہ فخر کرنا اور اس عمل کو بڑا جتلانا اور مسلمانوں کے عمل سے بھی اس کو بڑا عمل قرار دینا اس کی اللہ نے نفی فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ مشرکوں کا حق ہی نہیں ہے ان کے لائق ہی نہیں کہ وہ اللہ کے گھر کی آبادی کریں اس کی خدمات سر انجام دیں اور یہ کام تو ایمان والوں نیک لوگوں کا ہے۔ اسی طرح ان کا دوسرا عمل جو بڑا تھا بظاہر وہ حاجیوں کو پانی پلانے کا تھا۔ اس زمانے میں
بہت زیادہ مشکل تھی پانی کی، آج بھی ہے، لیکن اب چونکہ وسائل ہیں گورنمنٹ کے پاس جس کی وجہ سے پانی کی وافر فراہمی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے لیے اچھی خاصی تگ و دو آج کے اس جدید دور میں بھی کرنا پڑتی ہے۔ اور اس دور میں جب وسائل ہی نہیں تھے، حجاج کرام کے لیے پانی کا انتظام مکہ کی سرزمین پہ یہ جان جوکھوں کا کام تھا، اور اس کی ذمہ داری حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر تھی، حضور کے چچا تھے۔ تو یہ جو واٹر مینجمنٹ کا جتنا بھی شعبہ تھا اس کے ذمہ دار حضرت عباس تھے، اور مکہ معظمہ کے داخلے کے جو راستے اس دور میں تھے یہ کم و بیش 16 راستے تھے۔ ان سب راستوں پہ جو مکہ میں داخل ہونے کے تھے کم و بیش 8 میل کے فاصلے تک پانی کی سبیلیں لگائی گئی تھی، اور پانی ان جگہوں تک پہنچایا جاتا تھا، لوگ باقاعدہ اس کے اوپر موجود تھے، ان کی ذمہ داری تھی، اور ان سارے انتظامات کو دیکھنا، اس کو مینج کرنا یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا کام تھا، اور یہ بہت بڑا عمل تھا۔ اور پھر حجاج کرام کو عرفات میں پانی پہنچانا، مزدلفہ میں پانی پہنچانا، مینا میں پانی پہنچانا، اور اسی طرح ان کی روشنی کا انتظام، رات کو ظاہر روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ جو محکمہ روشنی کا تھا اس محکمے کی ذمہ داری شیبہ کے اوپر تھی، اور اس کا کام تھا کہ حجاج کرام جہاں جہاں ٹھہرے ان کے لیے روشنی کا انتظام، اور مکہ کے گلی چوراہوں میں روشنی کا انتظام، اور اسی طرح ان کے کھانے کا انتظام کہ جو حجاج اپنے کھانے کے انتظام نہیں کر سکتے تھے، ساتھ نہیں لا سکے، یا راستے میں ان کا جو خرچہ تھا وہ ختم ہو گیا یا چوری ہو گیا، کوئی ایسی صورت جن حجاج کرام کو پیش آتی تھی، ان کے کھانے کا انتظام بھی ان لوگوں نے کرنا ہوتا تھا۔ یہ بڑے کام تھے، لیکن چونکہ ایمان نہیں تھا، کفر اور شرک تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا تمہارے یہ عمل بیکار ہے، ان کا کوئی فائدہ تمہیں نہیں ملے گا آخرت میں۔ اور اگر یہی کام ایمان کے ساتھ کیے جائیں تو یہ بہت بڑے عمل ہیں، بہت بڑے کام ہیں اگر ایمان کے ساتھ یہ کیے جائیں۔ تو فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج، جب مسلمانوں کی ان سے کوئی بات ہوئی جہاد کے بارے میں کہ جہاد اللہ کی راہ میں بڑا عمل ہے، تو انہوں نے کہا ہم اس سے بھی بڑا عمل کرتے ہیں، مسجد حرام کی تعمیر، اس کی خدمات، حاجیوں کو پانی پلانا، دیگر کام۔ تو اللہ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے بنا لیا حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر آباد کاری کرنا، اپنے اس عمل کو تم نے ٹھہرایا کمن آمن باللہ، اس شخص کے عمل کی طرح جو ایمان لایا اللہ پر والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس نے اس کے بعد جہاد بھی کیا اللہ کی راہ میں، لا یستوون عند اللہ، اس کو تم کیسے برابر کر سکتے ہو؟ یہ نہیں برابر ہو سکتے اللہ کے ہاں۔ ایک شخص جو کفر و شرک میں نیکی کا کام کرے، ایک شخص جو ایمان کے ساتھ نیکی کا کام کرے، جہاد میں شریک ہو، یہ دونوں عمل میں کسی صورت برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں راہ دکھاتے ظالم لوگوں کو۔ الذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اللہ کے دین کے لیے، اتنی بڑی قربانی دی، اپنا وطن مال سب کچھ چھوڑ دیا، اور وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں باموالہم، اپنے مال پیش کر کے، وانفسہم، اور اپنی جانیں اس راہ میں لٹا کر کے۔ اور یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، اپنی جان کو اللہ کے نام پہ قربان کر دینا،
اعظم درجۃ عند اللہ، یہ لوگ جو ایمان والے، ہجرت کرنے والے ہوں، جہاد کرنے والے ہوں، بہت بڑے درجے والے ہیں اللہ کے ہاں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ ہیں فوز و فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، انہی کو ان کا رب خوشخبریاں سناتا ہے، برحمت منہ ورضوان، اپنی رحمتوں کی اور اپنی طرف سے رضا کی خوشخبری ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں ان پر ہوں گی، وجنات، اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے جنت رکھی ہیں، جنت کی خوشخبریاں ہیں ان کے لیے، فیہا نعیم مقیم، جس جنت میں نعمتیں ہوں گی، مقیم دائمی نعمتیں جن کو کبھی ختم نہیں ہونا۔ جو نعمتیں جنت میں ان کو ملیں گی وہ بڑھتی تو رہیں گی لیکن کم نہیں ہوں گی، مقیم دائمی اور ہمیشہ کی نعمتیں، خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ یہ ہے ان کا اللہ کے ہاں درجہ۔ اب اتنے بڑے درجے والوں کے وہ شخص کیسے برابر ہو سکتا ہے جو ایمان ہی نہیں رکھتا، جس کے عقیدے میں کفر اور شرک ہے؟ اس لیے کوئی کافر نیکی کا کام کرے تو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت نیک ہے۔ ہاں اس کا یہ کام بظاہر اچھا ہے، بھلا ہے، لیکن اس کا فائدہ اس کو آخرت میں نہیں مل سکتا۔ اس کے بدلے میں دنیا میں اللہ اس کو کوئی راحتیں دے دے لیکن آخرت میں وہ اللہ کی ہاں سے اجر ثواب اور صلے سے محروم رہے گا۔ کیوں کہ اعمال کی بنیاد ایمان ہے، اور ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہے تو عمل بیکار ہے۔ ان اللہ عنده اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس ہے اجر بہت بڑا۔ جو اپنے عمل اللہ کو پیش کر دیتے ہیں تو اللہ سے اس کا عوض اور صلہ بھی وہ بہت بڑا پائیں گے۔